اچھا طالبان کی بات کرتے ہیں. طالبان کے حوالے سے ایک اور پاکستان میں جو ہمارا ایک لبرل طبقہ ہے اس کو بڑی بے چینی ہے, اس کو بڑی ایک کھجلی ہے کہ اب کیا ہوگا, وہاں پہ لوگ کیسے سانس لیں گے, وہاں پہ آرٹ کا کیا ہوگا, میوزک کا کیا ہوگا, آرٹسٹ کیسے وہاں پہ جیے گا, فنون لطیفہ کا کیا بنے گا, وہاں پہ جو ایک عورت ہے وہ کس طرح سے آزاد اپنی مرضی سے جی سکے گی, جاب کیسے کر سکے گی, اپنی بہت ساری جو باہر کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں جیسے کہ کسی بھی لبرل ورلڈ میں وہ کرتی ہیں وہ کیسے کریں گی, جبراً پردہ کروایا جائے گا, اور یہ ساری چیزیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ تو اب لوگ گھٹ گھٹ کے جئیں گے. تو یہ جو گھٹ گھٹ کے جینا ہے, یہ کیا واقعی طالبان جو ہیں وہ آ کے کچھ اس قسم کا کریں گے کہ وہاں کے لوگوں کو جینے کا اختیار ختم ہو جائے گا, اپنی مرضی سے سوچنے کا, کچھ بھی تخلیق کرنے کا جو اختیار ہے ان سے چھن جائے گا, اور جو افغانستان کی جو زمین ہے وہ بالکل تنگ ہو جائے گی ایسے لوگوں کے لیے کہ جو ذرا سا بھی اپوزٹ ذہنیت رکھتے ہیں طالبان سے. تو اس کے لیے کیا طالبان کوئی یاجوج ماجوج ہیں جو آ کے سب کو نیست و نابود کر دیں گے, کھا جائیں گے, سمندر پی جائیں گے, لوگوں کو کھا جائیں گے, یا وہ کیا کریں گے وہ کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا؟ یہاں پہ لوگوں کو بڑی تشویش ہے کہ کیسے کریں گے, کیسے کیا ہوگا. شہزاد صاحب کیا ہوگا؟ طالبان تو ختم کر دیں گے, وہ تو شریعت کی بات کرتے ہیں, وہ تو اسلام کی بات کرتے ہیں, وہ پردے کی بات کرتے ہیں, وہ تو اسلامی قوانین کی بات کرتے ہیں, وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے سزا اور جزا کی بات کرتے ہیں. تو کیسے ہم لوگ جو ہیں اسلامک قوانین میں, ہم لوگ تو خیر نہیں, ہم تو پاکستان میں ہیں, اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہیں, یہاں پہ تو یہاں کا قانون اور آئین ہے, لیکن وہاں کے لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے شریعت کے ساتھ زندہ رہ سکیں گے, شریعت کے قوانین کے ساتھ زندہ رہ سکیں گے؟ اچھا, جب میں اس طرح کی پوسٹ پڑھ رہا ہوں یا کسی سے سن رہا ہوں تو لٹرلی مجھے بیک وقت جو ہے نا ہنسی بھی آ رہی ہے اور رونا بھی آ رہا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ضیاء بھائی, اسلامی جمہوریہ پاکستان میں لوگ جس اسلامی جمہوریہ کو دیکھتے رہے ہیں نا پچھلے 70 سال سے, لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلامی یہی ہوتا ہے. بالکل صحیح. جو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہوتا رہا ہے نا, جی لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ تو یہی ہوتا ہے. جی بالکل. مثال کے طور پر لکس صابن کے آپ اشتہار دیکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کے جتنے بڑے شہر ہیں, لاہور, کراچی, اسلام آباد, جتنے بڑے, سب کے اندر جو ہے وہ زنا کے اڈے ہیں. بالکل صحیح ہے. سب کے اندر شراب کے اڈے ہیں. بالکل صحیح ہے. سب کے اندر چوری ہے, کرپشن ہے, بددیانتی ہے, رشوت ہے, سب کچھ ہے. بالکل صحیح. تو لوگ تو سمجھتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ یہ ہوتا ہے. صحیح, لیکن یہ کھلے عام تو نہیں ہے, یہ تو غیر قانونی طور پہ لوگ چھپ چھپا کے کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو جو ہے وہ ہماری انٹیلیجنس ہے نا کہ ہم اس کو کھلے عام نہیں کرتے. ہم اگر اس کو کھلے عام کرنا شروع کر دیں صحیح, تو پھر ہمیں جو اتنے عرصے سے اسلامی جمہوریہ پاکستان لکھا چلا آ رہا ہے اس کو بدلنا پڑے گا. بالکل صحیح ہے. تو فطرتاً تو ہیں یہ قوم, فطرتاً جو ہے نا وہ منافق ہے. صحیح. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نام کے ساتھ عباسی تو لگا ہونا چاہیے, ہمارے نام کے ساتھ جو ہے نا وہ سید تو لگا ہو, ہمارے نام کے ساتھ عباس تو لگا ہو, علی تو لگا ہو, حسین تو لگا ہو, حسن تو لگا ہو, عمر تو لگا ہو, فاروق تو لگا ہو, عثمان تو لگا ہو. لیکن کام ہم نے جو ہے نا وہ بنو امیہ والے کرنے ہیں. صحیح. تو سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ کو ضمیر سے کلیئر کریں. صحیح. کہ آپ واقعتاً کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. کیونکہ جو تو انسان یہ سمجھتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر فرماتا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو نا کہ تمہارے لیے صرف یہی کافی ہے کہ تم کلمہ پڑھ لو اور مجھ پہ ایمان لے آؤ, تو تم غلط فہمی میں ہو, غفلت میں ہو. ہم تمہیں بار بار آزمائیں گے. اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب سر کہنے نے نا کہ ایک کہانی شریف نہیں ہے گی, ٹھیک ہے, تو یہ بھی سٹوری شریف نہیں میں سنا رہا, میں قرآن کی بات کر رہا ہوں.
دوسری بات یہ ہے، صرف کلمہ پڑھ لینا کافی ہاں نہیں صرف ہے. کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا کہ آپ کو اسلام کی شریعت جو ہے اس کو فالو کرنا پڑتا ہے. یا تو پھر کھلے عام یہ کہہ اچھا، دیں نا، اعلان کر دیں کہ بھائی ہم شریعت کو نہیں مانتے. پھر ہم آپ کو اسلامی پتا، ہاں قوانین کو نہیں مانتے، ہم شریعت کو نہیں ہاں مانتے، ہم جو اسلام کہتا ہے کہ جی پردہ کرو تو ہم پردے کو نہیں مانتے، ہم اسلام کہتا ہے کہ سود نہ کھاؤ تو ہم اس چیز کو نہیں مانتے، اسلام کہتا ہے کہ شراب کے پیچھے، شراب کے قریب نہ پھٹکو تو اس کو نہیں مانتے. ہم صرف جو ہیں لفظی اور صرف ہاں زبانی کلامی اس کے کو ہم اس کو مسلمان کر ہیں. اور جب بھی کوئی شریعت کی بات کرے اور شریعہ لاز کی بات کرے اور اسلام کو امپلیمنٹ کرنے کی بات کریں تو اس میں توجیحات نکالتے ہیں، اس ہاں کے اندر بار بار یہ کرتے ہیں کہ یہ کیسے وہ ہوگا، وہ سب سے کیسے پہلے ہوگا. تو یہ کلیئر کر تو دیں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہیں ہاں یا ہم نہیں ہیں. ہاں اچھا پھر یہاں پہ ایک اور چیز آپ کو بتاؤں، ایسے کوئی ڈھیٹ انسان ہے یہ کہتے ہیں کہ یار ہمارا اور اللہ کا معاملہ آپ کون ہوتے ہیں کرنے والے. اور بھائی اللہ نے اپنا اور اللہ نے بندے کا معاملہ روزے محشر کا اپنے پاس رکھا ہوا ہے. بالکل صحیح. 700 مرتبہ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ نماز پڑھو. علماء یہ بتاتے ہیں، لیکن علماء یہ نہیں بتاتے زیا بھائی کہ جتنی مرتبہ نماز کا حکم ہے اگلی آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. بالکل صحیح. اور حدیثیں موجود ہیں کہ جو فرض آپ کے فرض جو ہیں فرائض وہ سر عام کرو، سب کے سامنے کرو. بالکل صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے اجتماعی ایک فضیلت پیدا ہوتی ہے، ایک بالکل صحیح. اجتماعی دین کی جو کیفیت ہے وہ سامنے آتی ہے. ہوں تو سب سے پہلے تو آپ یہ کلیئر کریں، ابھی میرے نزدیک تو یہ افغان طالبان سے نہیں ڈر رہے لوگ، یہ شریعت کے نافذ ہونے سے ڈر رہے ہیں. بالکل صحیح. اور یہ کسی ایسی چیز سے ڈر رہے ہیں کہ وہ وہاں پہ پتہ نہیں کیا کر دیں گے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، وہاں پہ کوئی یاجوج مجوج کی قوم نہیں آ گئی. ٹھیک ہے، کچھ دن پہلے کی بات ہے، ہیبت اللہ کا بیان آیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں نہ تو عورت کے اسکول جانے پہ اعتراض ہے. ہوں آپ الامارات اسلامک افغانستان کی ویب سائٹ کے اوپر جا کے یہ بیان دیکھ سکتے ہیں، اسٹوری شریف نہیں میں سنا رہا. انہوں نے کہا جی نہ ہمیں عورت کے کام کرنے پہ مسئلہ ہے، نہ ہمیں عورت کے اسکول جانے پہ مسئلہ ہے، نہ ہمیں عورت کے کسی قسم کی کوئی چیز سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں ہوں وہ ہر چیز کرے لیکن جو دائرہ اسلام ہے اس کے اندر رہ کے کرے. بالکل صحیح. اب اگر کسی بندے کو اس بات سے مسئلہ ہے نا، جتنی اسلام نے عورت کو عزت دی ہے اور جتنی آزادی دی ہے شاید ہی کوئی مذہب دیتا ہو. بالکل صحیح. اب اگر اس چیز سے بھی آپ کو مسئلہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دائرے کے اندر رہ کے کام کریں، تو پھر تو سب سے پہلے تو آپ یہ ڈکلیئر کریں کہ آپ بھائی مسلمان ہیں بھی کہ نہیں ہیں. بالکل صحیح. میرے نزدیک تو یہ مسلمان وہی لنڈے کے مسلمان ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا تھا، اللہ نے سرکار کو فرمایا تھا کہ یہ جو لوگ تمہارے پیچھے کھڑے ہو کے اذانیں دیتے ہیں جب تم ان کو جہاد کے لیے کہو گے تو یہ مکر جائیں گے. بالکل صحیح. یہ تو وہی لنڈے کے دانشور ہے، وہی لنڈے کے مسلمان. تو جو لوگ اس وقت یہ بات کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، وہ بیسیکلی اس لیے ڈر رہے ہیں کہ ان کے لیے زنا کے اڈے بند ہو جائیں گے، ان کے لیے شراب کے اڈے بند ہو جائیں گے، ان کے لیے رشوت بند ہو جائے گی، ان کے لیے کرپشن بند ہو جائے گی. تو یہ لوگ تو اس چیز سے ڈر رہے ہیں. ایک میں یہ نہیں سمجھ پاتا کہ اگر ایک مسلمان کو، اگر مسلمان کے سامنے یہ بات کہی جائے کہ وہ جس جگہ پہ رہتا ہے اس ریاست کا جو قوانین ہوں گے وہ شریعت کے مطابق ہوں گے، تو وہ اتنا ڈرتا کیوں ہے؟ وہ اتنا خائف کیوں ہو جاتا ہے شریعت کے نام سے؟ یا تو وہ یہ کہنا چھوڑ دے کہ بھئی میں مسلمان نہیں ہوں، چھوڑ دو، وہ یہ کہتے کہ نہیں میں مسلمان نہیں ہوں، میرا نام آج سے جو ہے وہ جان جوزف ہاں اور جارج فلانا ہے، یہ ہے، تو بش ہم کے مان نام لیتے پہ اپنا ہیں. نام رکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں وہ ہے. کہہ لے کہ میرا آج سے نام جو ہے ارجن یادو ہے، ہاں تو وہ ٹھیک آلو ہے. ارجن رکھ لو اپنا نام، اب کہو میں اسمال بش ہوں، ہاں نو وہ ایشو. مطلب وہ کہے کہ بھئی میں مسلمان نہیں ہوں، ہاں ٹھیک ہے. اگر آپ مسلمان نہیں ہیں تو پھر مسلمانوں کے لیے اسلامی ریاست میں ہی کچھ اور قوانین بھی ہیں، لیکن ایک مسلم ریاست میں آپ بحیثیت ایک مسلم رہتے ہیں، اور وہاں پہ اگر مسلم قوانین کی بات کی جاتی ہے، اسلامی قوانین کی بات کی جاتی ہے، قرآن و سنت کی بات کی جاتی ہے، ان کے نفاذ کی بات کی جاتی ہے، تو آپ گھبرانے لگ جاتے ہیں. آپ کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں، آپ کبھی اس چیز کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی اس جو ہے آپ کیا کہتے ہیں ہیلا ہاں بہانہ، کہ کبھی اس کے پیچھے اس اصل آرگومنٹ، اس میں ویک ہم آرگومنٹ، کبھی آپ کارل مارکس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی آپ جناب کسی اور کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی آپ لیفٹی ہو جاتے ہیں، اچھا کبھی آپ یہ ایگزیکٹلی وہی چیز ہے جو ہم کچھ دن پہلے بات کر رہے تھے کہ
ابھی جو 5th جنریشن وار ہے اس کے اوپر 5 سے 10 سال یا 15 سال بار بار ایک چیز کو دکھا کے ذہن سازی کرتے ہیں بالکل اور پھر اس کے بعد لوگ کہتے ہیں یہ تو نارمل ہے, اٹس نارمل, بالکل صحیح, اٹس اے نارمل تھنگ. بالکل اب صحیح, لوگوں کے لیے بے حیائی جو ہے وہ اٹس اے نارمل تھنگ, بالکل صحیح ہے, چوری کرنا اٹس اے نارمل تھنگ, بالکل صحیح, ایک وقت میں 10 لڑکیوں کے ساتھ جسمانی طور پہ افیئرز رکھنا اٹس اے نارمل تھنگ. بالکل صحیح. آج انڈیا کی آپ جتنے سیزنز دیکھ لیں, جتنی فلمیں دیکھ لیں, وہ لیونگ جو ان کا وہ لیونگ ریلیشن شپ کی لیونگ بات ریلیشن کرتے شپ ہیں. بیفور دا میرج, اس کو کیوں پروموٹ کر رہے ہیں؟ وہ نسلوں کے اندر گھسا رہے ہیں. بالکل صحیح. ابھی فرحان اختر کی فلم آئی ہے طوفان, وہ اس میں مسلمان ہے, شادی ہندو سے کرتا ہے, بچہ بھی ہے, رہ بھی رہے ہیں, معاشرے میں خوش ہیں. آپ ان چیزوں کو چھوڑیں, آپ کے بہت سارے, وہ تو ایک فلم کی کہانی ہے نا. آپ دیکھیں کہ انڈیا میں بہت سارے ایسے ایکٹرز اور ایکٹریسز ہیں جو کہ ایسے ہی ہیں. ہاں ایسے ہی رہ رہے ہیں. ایون کہ میں نے پچھلے دنوں, آپ فرحان اختر کی بات کر رہے ہیں, فرحان اختر کے جو والد گرامی ہیں جن کا نام جاوید اختر ہے, اور وہ بڑے شاعر اور اسٹوری رائٹر, اسکرپٹ رائٹر گزرے ہیں. میں ان کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, وہ اپنی اس ویڈیو میں برملا اس چیز کا اظہار کر رہے تھے کہ میں خدا کو نہیں مانتا, ہاں صحیح بات, میرا نام مسلمانوں والا ہے لیکن میں خدا کو نہیں مانتا, میں ایتھیسٹ ہوں. ہاں ایسے ہی ہے, میں ایتھیسٹ ہوں, میں کسی خدا کو نہیں مانتا, میں نہ کسی بھگوان, کسی یسوع مسیح, کسی اللہ اور کسی کو نہیں مانتا, میں بس ایسے ہی ہوں. تو اس کے بیٹے نے اگر یہ اس قسم کی چیز بنائی ہے تو آپ ان سے یہی رکھ سکتے ہیں. لیکن بہت سارے ایسے لوگ جو کہ اسلام کا لبادہ اوڑھتے ہیں یا اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں, تو وہ کون سا ہے؟ آپ مثال لے لیں شاہ رخ خان کی. ایسے ہی ہے. شاہ رخ خان کی بیوی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, ایک ہندو ہے, اور وہ شاہ رخ خان برملا اپنی بہت ساری ویڈیوز میں اس چیز کا اظہار کرتا ہے کہ میرے جو بچے ہیں وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور کرسچن کی پوجا بھی کرتے ہیں. تو شاہ رخ خان صاحب, اس بات کے اوپر آپ کے اوپر لاکھ کی لعنت ہے. ہاں فٹے منہ, فٹے منہ کے یہ آپ کہہ دیں کہ آپ مسلمان نہیں ہیں, آپ ڈکلیئر کر دیں کہ یار کیا مسلمان نہیں ہیں. ہاں, عامر خان, ساخت کو تو نقصان نہ عامر پہنچائے خان نا کی کم از بیوی کم. بھی آئی تھنک اب ہندو ابھی تھی, تو ہاں ڈیورس اس نے دے دیا, ڈیورس ہو گئی, لیکن وہ اسی طرح سے رہے. سنجے دت جو ہے اس کا جو باپ اور وہ ہے, تو یہ تو وہاں پہ, اور یہ تو صرف وہ ہیں جو ٹاپ مین اسٹریم کے لوگ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں. وہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں, تو وہاں کا کلچر ہے اور یہ ایک نارمل تھنگ بنتی جا رہی ہے. ایسے ہی ہے, اس کو دکھایا ہی اس لیے جا رہا ہے اور کہ یہ نارمل ہو جائے اس چیز کو. اچھا یہاں پہ میں ایک اور چیز ایڈ کروں اپنے پاکستانیوں کے لیے. بھائی میں تو پرسنلی نا طالبان کی فتح کو انجوائے کر رہا ہوں, اس لیے کہ میرے نزدیک تو یہ پاکستان کی انٹیلیجنس اور آئی ایس آئی کی فتح ہے. شاید میں یہ بات نہ کرتا آن دی ریکارڈ اگر جنرل حمید گل نے یہ بات نہ کہی ہوتی. صحیح, جب انہوں نے اوپن کر دی یہ بات, تو میں بھی اوپن کر رہا ہوں بات, اس بات کو کہ میں تو اس لیے خوش ہوں. جنرل حمید گل نے کہا کہ جب تاریخ رقم ہوگی تو دنیا دیکھے گی کہ آئی ایس آئی نے امریکہ کی مدد سے سوویت یونین کو توڑا اور امریکہ کی مدد سے امریکہ کو توڑا. بالکل ٹھیک ہے, اور یہ 2011 12 یا 13 کا شاید انٹرویو ہے, ان کے مرنے سے کوئی 2-3 سال پہلے 2015 میں ان کی وفات ہوئی. تو میں تو بھائی اس لیے خوش ہوں, میرے پاس خوش ہونے کی 2 وجہ ہیں. پہلی وجہ میرے پاس خوش یہ ہونے کی ہے کہ ایز اے پاکستانی آئی ایم بلیسڈ کہ میں ایک ایسے ملک میں ہوں, آئی ایم پراؤڈ آف دیٹ, میں ایک ایسے ملک میں ہوں جس کی انٹیلیجنس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمت دی کہ انہوں نے کافروں کا اتنا بیڑا غرق کیا. ضیاء بھائی میں آپ کو بتاؤں, آن دی ریکارڈ جو چیزیں ہیں وہ $1 ٹریلین میں آن دی ریکارڈ, اور آئی ایم ڈیم شیور کہ ساری چیزیں آن دی ریکارڈ نہیں ہوتی. ڈیفینیٹلی انٹیلیجنس ہے, وہ انٹیلیجنس کی ہر چیز آن دا ریکارڈ آ گئی, تو وہ کس طرح سے. پہلی وجہ یہ ہے کہ میں تو خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی توفیق دی. اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, افغان طالبان کی اس فتح سے پوری دنیا کے لوگ, پوری دنیا کی باشعور ایجنسیاں افغان طالبان سے کہاں ڈر رہی ہیں یار, وہ آئی ایس آئی سے ڈر رہی ہیں. ایون کہ انڈین میڈیا اور انڈین انٹیلیجنس رپورٹس اور اس کے علاوہ مختلف امریکنز اور دوسرے ملکوں کی انٹیلیجنس بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ بیسکلی یہ جو فتح ہوئی ہے یہ طالبان کی نہیں ہوئی, یہ جو فتح ہے یہ بیسکلی آئی ایس آئی کی ہے, یہ پاکستان ہے اس کے پیچھے, پاکستان کی پراپر سپورٹ ہے. پہلی تو میری وجہ یہ ہے, اور دوسری وجہ میری خوش ہونے کی یہ ہے کہ ہمارے مرشد جو ہیں حضرت علامہ اقبال, انہوں نے کہا تھا کہ جو مسلم ہے نا
مسلم کا دستے بازو ایسے ہوتا ہے کہ وہ حرم میں موجود ہو، وہ کندھار میں ہو، وہ فلسطین میں ہو، وہ استنبول میں ہو، وہ جہاں کہیں بھی ہو نا، اس کا دل جب دھڑکتا ہے نا تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے دھڑکتا ہے. بالکل صحیح. اور پھر سرکار بے علیہ شک. الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مسلمان ہیں دینی بھائی ہیں آپس میں ایک دوسرے کے. تو میرے پاس دوسری وجہ خوش ہونے کی یہ بھی ہے کہ میرے ایک مسلمان بھائی نے، میرے ایک بازو نے ایک کافر کو نست و نابود کیا. بالکل صحیح. میرے پاس اس سے اور بڑھ اس نے کر کچھ بھی ناجائز نہیں کیا، ہاں، اس نے اپنا گھر صاف اپنا کیا. بھائی انہوں نے اس نے اپنا گھر آپ صاف کسی کیا. کے آپ کے گھر گھر میں، جاؤ، آپ کے گھر میں کوئی گھس جائے اور آگے قبضہ کر لے اور اس کے کیا بعد ہاں اپنی کیا کرو منمانی گے کرے، اور وہ گھسے بھی اس طریقے سے کہ وہ 5-6 اور ہمسایوں کو ساتھ لے کے ہاں. گھسے اور سارے مل کے انٹرفیئرنس کریں اور آپ کو ایک سائڈ پہ کر دیں، اور پھر آپ ایک جدوجہد کے بعد، ایک اور کوشش کے پھر بعد دوبارہ سے اپنے گھر کا کنٹرول لیں، تو پھر آپ کو تو خوشی منانی چاہیے. اس میں ایک بات میں یہ ایڈ کر دوں کہ جب وہ گھسے، آپ گھر میں 4 بھائی ہوں، 3 بھائی کہیں کہ وہ ٹھیک ہیں اور آپ اکیلے کہو کہ نہیں میں حق پہ اور میں لڑوں گا اور میں اپنا گھر لوں گا واپس. تو اگر انہوں نے اپنی عزت اپنے زور بازو پہ کمائی ہے، سر اس کو قبول کریں، اس کو بالکل صحیح. مانیں. بالکل صحیح. وہ بالکل صحیح. انجینئر صاحب کا ایک جملہ ہے نا کہ کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا اور. تو بھائی جو کتابیں آج بتا رہی ہیں نا پچھلے 40 سال کی تاریخ، سر اس کو مانیں، بالکل صحیح. اس کو مانیں اس بات کو کہ انہوں نے اپنے زور بازو کے اوپر. اور آپ یوٹیوب پر جائیں، گوگل پر جائیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ابھی تک ملا عمر کا وہ انٹرویو ریکارڈڈ پڑا ہوا ہے. ملا عمر نے سر اپنے ایک انٹرویو میں کہا 2002 میں کہ بش نے اپنی قوم کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ وہ طالبان کو اور ان جہادیوں کو ختم کر دے گا، اور اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں تم لوگوں کو فتح دلاؤں گا. اب دنیا اور تاریخ دیکھے گی کہ فتح کس کی ہوتی ہے. سر کنہ دی فتح ہوئی ہے. بالکل صحیح. اور اے وہ چیزیں گئی نے جہاں ریکارڈڈ پہ ہوئی نے. بالکل صحیح. اے میرے کچھ جذباتی شعر نہیں نکل رہے. لیکن میرا بلیو یہ ہے کہ یہ جو فتح ہے یا یہ جو جنگ ہے یہ بھی ختم نہیں ہوئی. یہ ایک اہم موڑ ہو سکتا ہے، ایک اہم حصہ ہو سکتا ہے. یہ جنگ ابھی چلنی ہے، بہت دور تک چلنی ہے، اور شاید اس کی لپیٹ میں ہم لوگ بھی آئیں، کیونکہ اس وقت دنیا کے جو معاملات چل رہے ہیں، دنیا کے جو سلسلے چل رہے ہیں، مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، پاکستان کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پاکستان کی ایسی اسٹریٹجک جو لوکیشن ہے کہ جہاں پہ ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اور چائنا کے ساتھ ہمارے کچھ میوچل بینیفٹس ہیں جس کی وجہ سے ابھی بہت سارے لوگ ہم پہ ہاتھ ڈالتے ہوئے بھی تھوڑا ڈر رہے ہیں. لیکن یہ چیزیں شاید آگے جا کے کچھ خراب ہوں. ہو سکتا ہے جو سچویشن افغانستان کی رہی ہے کافی عرصہ، پاکستان میں بھی اسی طرح سے ایک خانہ جنگی لگ جائے. انڈیا پاکستان کے حالات شروع سے کشیدہ ہیں اور کچھ پتہ نہیں کہ آگے کیا معاملات رہتے ہیں. لیکن بات صرف یہ ہے کہ ہمیں کم از کم یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ حق کیا ہے. یہ اس لیے بھی ہے، بات سے بات نکل جاتی ہے. دیکھیں جب کوئی گلی کا کتا بکھلا جاتا ہے نا تو وہ پیچھے نہیں ہٹتا، وہ پھر کاٹتا ہے. بالکل صحیح ہے. اس وقت آپ کا بھارت، آپ کا اسرائیل، آپ کا امریکہ، شمالی اتحاد اور جتنے کافر لوگ ہیں، جتنے اسلام دشمن لوگ ہیں، وہ بکھلائے ہوئے ہیں. اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، اس میں یہ ممکنات میں سے بات ہے کہ وہ سیدھا کاٹ لیں آگے. اس میں کوئی بڑی بات نہیں. اور ممکن ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے کشمیر والی سائڈ کا سہارا لے کے انڈیا اٹیک بھی کر سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. ہمیں کیا کرنا ہے ایز اے نیشن؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آج بھی کہتا ہوں کہ ہم گناہ گار ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، استغفار کریں، اپنے کیے پر معافی مانگیں اور اپنے آپ کو حالت جنگ میں سمجھیں اور اپنی اسٹریٹجیز ایسی رکھیں کہ ہم کسی بھی وقت کے لیے تیار رہیں. اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی بڑی یہ ہے کہ اس وقت میں صرف یوتھ کی بات نہیں کروں گا، میں بات کروں گا بحیثیت قوم، کہ ہم اس وقت بحیثیت قوم ایک کنفیوزڈ قوم ہے. ہمیں یہی نہیں پتہ کہ ہمیں کس کا ساتھ دینا ہے. اس قسم کے سیشنز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ ہم کیا سوچتے ہیں، اور ہمارے نزدیک
ٹھیک صحیح سچ اور حق کیا ہے، اور وہ ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ہم آپ کو بھی بتائیں کہ وہ حق کیا ہے، کہ اگر وقت پڑنے پہ آپ کو کسی ایک جماعت کا ساتھ دینا پڑے تو آپ کہیں غلطی سے کسی ایسے لوگوں کے ساتھ نہ جا کے مل جائیے گا جو لوگ الٹا آپ کو ہی کاٹنے والے ہوں، جو آپ کا ہی گھر تباہ کرنے والے ہوں، اور آپ جانے انجانے میں دشمنوں کے اعلیٰ کار بنے ہوں۔ میں اس بات کی دلیل یوں دوں گا، امام حنبل سے کسی نے پوچھا کہ تبلیغ دین کا مطلب کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایک مسلمان کو دیکھ کے، بظاہر دیکھ کے جو دوسرا کوئی بندہ تصور کرے بات، صحیح، انہوں نے کہا یہ تبلیغ ہے۔ صحیح، یعنی ایک بندہ جو مسلمان بات کر رہا ہے، جو کھا رہا ہے، جو پہن رہا ہے، جو کر رہا ہے، جو دیکھ رہا ہے، جو سن رہا ہے، جو کہہ رہا ہے، اس کو کوئی دوسرا دیکھے بھائی اس کا، تو اس کو کیا فیل آ رہی ہے، یہ تبلیغ ہے۔ اور یہ پریکٹیکل تبلیغ ہے، اور ہاں، یہ بات ان لبرل لوگوں کے منہ پہ تماچا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم جیسا بھی لباس پہنیں، ہم جیسے بھی اپنے ذاتی زندگی میں جو بھی حیا عوامل تو آنکھوں کریں، میں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، جو ہم مطلب پردے کے طور پہ آپ کہہ لیں، آپ کوئی بھی ایکٹس لے لیں، کہ یہ دین اور مذہب ہمارا انڈیویجول معاملہ ہے، اس سے آپ کا کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو بیسیکلی جو معاشرے ہوتے ہیں، جو قومیں ہوتی ہیں، وہ اسی طرح سے بلڈ ہوتی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے ایک دوسرے کا رنگ اپنا رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ نیک ہیں، اچھے ہیں، صحیح ہیں، سچے ہیں، تو آپ کے ارد گرد کمیونٹی بھی ویسے ہوگی، اور لوگوں پر آپ کی اس چیز کا اثر ہوگا obviously۔ جو آپ پریکٹیکلی ہوں گے۔ اور اگر آپ بدماش ہوں گے، زانی ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، مکار ہوں گے، فریبی ہوں گے، دور ہوں گے دین سے، تو پھر لوگ پھر آپ کو آئیڈیلائز کریں گے، آپ کی طرح کے لوگوں کو آئیڈیلائز کریں گے، تو امپیکٹ پڑتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں، یہ جو جملہ ہے نا ایک، کہ حیا آنکھ میں ہوتی ہے، میں کہتا ہوں اس جملے نے دہائیوں میں تہس نہس کیا ہے ہمارے معاشرے کا، کہ حیا آنکھ میں ہوتی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ نے باطن اور چھپا کے رکھا ہے، لیکن جس چیز کا تعلق ظاہر میں رکھا گیا ہے، اس کے مقاصد صرف یہی ہیں کہ جب آپ کو کوئی دیکھے تو اس کو فیل ہو کہ یار وہ مرشد کہتے ہیں نا، علامہ اقبال، وہ کہتے ہیں کہ ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ طرز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تمہیں کیا اسلاف سے نسبت روحانی ہے؟ تمہیں کیا پتا ہوگا تمہارے اسلاف نے کیسے زندگی گزاری؟ تم کو بھائی جان آج ہمیں جو سمجھ آ رہی ہے نا، ہم تو وہ کریں گے۔ بالکل صحیح۔ تو دین بھائی یہ نہیں ہے کہ جو مجھے سمجھ آ رہا ہے، شریعت یہ نہیں ہے کہ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے۔ دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، ایک ہوتا ہے کسی انسان کو کسی حکم کے بارے پتہ نہیں ہے، وہ لاشعور ہے، سوری وہ اس کی لاشعور میں چیز ہے، اس کو پتہ نہیں ہے اس بات کا۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ ڈنکے کی چوٹ پہ اس کا ڈینائی کریں، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ بہت خطرناک سٹیج ہوتی یہ ہے بہت خطرناک سٹیج ہوتی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ جھوٹ کو کہیں کہ یہ سچ ہے، ہاں، یہی ٹھیک ہے، اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں کہ یہ سچ اس ہے۔ میں سے راستہ تلاش کریں آپ کے، یہ اس کا یہ بھی تو مطلب ہے، اس کا یہ بھی تو بات ہے، اس کی یہ بھی تو چیز ہے۔ تو یہ ہے صورتحال۔ بہرحال میرا خیال ہے کہ آج کا سیشن ہم یہیں پہ آج کا سیشن کافی لمبا ہو گیا، اور ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس قسم کے سیشنز ہم کرتے رہیں گے، مختلف موضوعات پہ بات چیت کرتے رہیں گے۔ آج اس کی پہلی ایپیسوڈ تھی، انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں دوبارہ سے آپ سے ملاقات ہوگی۔ مجھے زیان جم کو دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔ اور اسی طرح سے جو ہے وہ سنتے رہیں، شیئر کرتے رہیں چیزوں کو۔ اور ایک چیز میں بڑی کلیئر کہوں گا، میرا یہ عقیدہ ہے کہ جب آپ کوئی بات کریں، جب آپ کی بات سنیں، اگر آپ کو علمی طور پر اختلاف ہو، آپ کے پاس اس اختلاف کی وجہ ہو، دلیل ہو، دلائل ہوں، ثبوت ہوں، ریفرنس ہوں، آپ اس کو ضرور شیئر کریں، کیونکہ ہم بھی یہاں پر اصلاح کرنے اور اصلاح کروانے بیٹھے ہیں۔